یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اسٹڈی کریں، چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں، ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی۔ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے۔ تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان دی لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم اب انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں۔ تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے۔ پارہ 18 ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی، کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں؟ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلومہ لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا۔ انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے، آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے. میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو، جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے. جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے، لاک بھی لگاتا ہے. گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے. زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے باہر کھڑی ہے یہ کھڑی ہے، بہت مہنگی ہے نا یار. نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا. مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، ہاں ابھی بھی ہے، خیر ہے، گیا نہیں ہے. کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اٹس اوکے. پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں. لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. I have one question for all of you. پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟ کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں، کچھ چھین تو نہیں لے گا؟ ابھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں، یار موبائل ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس منگا رہے ہوتے ہیں لوگ، یا چیک کر لو سب ٹھیک ہے. لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں، تو گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، کچھ چھین تو نہیں رہا، چلا تو نہیں جائے گا. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھین سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں آپ. جی جناب، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں. پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں. مگر وہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا. ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے، خدارا اس کی حفاظت کی فکر کرے. یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے، اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے. پہلے یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام. مگر ہم میں سے کس نے دعا کی کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، قبر میں ایمان لے کر جاؤں. ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں، کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے، تو روزی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کروا، ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے.